اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو المعین الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للملحدین والمنکرین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین مولانا مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد ولا سیما علی ابن عمہ ووزیرہ ووصیہ وخلیفتہ مطلوب کل طالب غالب کل غالب مولانا علی بن ابی طالب صلوات اللہ وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یؤمن هذا الى قیام یوم الدین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل تک گفتگو یہاں تک جا کے ختم ہوئی کہ اللہ کی ذات تمام تر صفات جو کمال کے ہیں اور سارے صفات جو جلال کے ہیں، یعنی اللہ کے اندر کسی قسم کا نقص اور عیب اور کمی کا تصور اس کی ذات میں نہیں کیا جا سکتا، اور اسی وجہ سے کمال محض ایک دفعہ جو ہے مثبت لفظ کے ساتھ، یعنی کہ اللہ عالم ہے، اور ایک دفعہ نفی کے ساتھ، یعنی یہ کہ اللہ جاہل نہیں ہے، اللہ عادل ہے، عین عدل ہے، کمال عدل ہے، اور ایک دفعہ یہ کہ اللہ ظالم نہیں ہے۔ یہ دونوں چیزیں اللہ کی ذات میں جمع ہیں، اور کمال محض ہونے کی بنیاد پر تمام تر صفات کمالی و جلالی جہاں پر جمع ہے اس ذات کا نام اللہ ہے۔ لفظ اللہ جو بولا گیا، استعمال کیا گیا، وضع کیا گیا، بنایا گیا، وہ ایسی ذات کی علامت قرار دی گئی، اور یہ بحث تمام ہوئی کہ خود یہ نام کہ انشاءاللہ ابھی پھر آنے والا ہے، سورہ حمد کی تفسیر ہے، تو الحمدللہ جب للہ پہ آئیں گے تو پھر اللہ آئے گا، پھر تذکرہ کچھ نہ کچھ ہوئے گا۔ بات یہاں تک پہنچی کہ اس کے نام سے شروع کرتے ہیں ہم، یا اس کے نام سے پڑھتے ہیں ہم، اگر قرآن پڑھ رہے ہیں یا کتاب پڑھ رہے ہیں یا کوئی بھی چیز پڑھنے کی ہے تو اس میں پڑھنا محذوف سمجھیں گے کہ یہاں پر پڑھنا جو ہے وہ ذکر نہیں ہوا، اپنی طرف سے ذکر کریں گے، یا کوئی کام کر رہے ہیں اس کی شروعات کر رہے ہیں تو وہاں پر شروع کرنا بسم اللہ، یعنی اللہ کے نام سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ساری قوت اور قدرت کا مالک اللہ ہے، اس سے بڑی کوئی طاقت نہیں، اس سے قوی تر کوئی شے نہیں۔ ہر قوت و قدرت جتنی بھی ہے کائنات میں وہ اس کے ہی قوت و قدرت کے ماتحت ہے، نہ اس سے بڑی عزت اور نہ ہی غلبہ ہے کسی کے پاس، لہذا اس کے نام سے اس لیے شروع کرتے ہیں کہ ہم ضعیف و ناتواں ہیں، ناتواں اور ضعیف و کمزور اللہ سے قوت حاصل کر کے اس کام کو منزل اکمال اور تمام تک پہنچا دیں، اس لیے اس کا نام سے تذکرہ کرتے ہیں۔ اسی لیے فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْأَعْلَى، پیغمبر کو حکم ہوا
کہ اے پیغمبر آپ تسبیح کریں اس کے نام کی کہ جو آپ کا رب ہے اور اعلیٰ ہے. یہ خود لفظ جو ہے چونکہ مجلس پڑھنے کے مقام پہ نہیں ہے تفسیر، مگر یہ کہ بہرحال علم وہیں سے نکلتا ہے کہ آپ دیکھیں اس کے اندر کتنی بڑی لطافت ہے. اللہ نے استعمال کیا فسبح، یعنی تسبیح کریے بسم ربک، اس پروردگار کے نام سے کہ جو اعلیٰ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ پروردگار غیر اعلیٰ بھی ہیں، اور اس میں قید یہ بھی لگا دی، ہم سب کے لیے نہیں کہہ رہا ہے، پیغمبر کے لیے کہہ رہا ہے ربک، یعنی تمہارا پالنے والا جو ہے. تو دو پالنے والے پیغمبر کے ہیں، ایک پالنے والا جو ہے وہ اعلیٰ ہے اور ایک پالنے والا جو ہے وہ غیر اعلیٰ ہے. تو کم سے کم اسی ایک آیت کے اندر اللہ نے اس مدح کو خابیدہ کر دیا اور محفوظ کر دیا کہ جو پرورش کنندہ پیغمبر ختمی مرتبت ہے، کہ اس کی بھی عظمت. اور یہاں پر یہ بھی تنبیہ کروا کے کہ چونکہ وہ زمانے کا دور یہی تھا کہ جو جس کے ماتحت ہوتا تھا وہ اس کی عظمت اور عزت کو مد نظر رکھتے ہوئے کام جب شروع کرتا تھا تو اس کا نام لے کر کے ہر دور میں ہر زمانے میں مختلف قسم کے لوگ، کوئی بت کا نام لیتا تھا، کوئی جو ہے اپنے قبیلے کے سب سے بڑے انسان کا نام لیتا تھا، جو قبیلے کا سرمایہ دار تھا اس کا نام لیتا تھا، جو محافظ تھا اس کا نام لیتا تھا. ان سارے ناموں میں اگر نام لینے کے قابل پیغمبر کی کسی کام کی ابتدا میں ہے کوئی تو وہی ہو سکتا ہے کہ جو پیغمبر کو ہر لمحے قدم بقدم مدد دینے والا ہے، تو اس کا نام لے سکتے تھے. لیکن اللہ نے یہ حکم دے کے بتایا کہ نہیں، یہاں ذہنیت وہ نہیں ہے جو عام عربوں کی ذہنیت ہے، عام قبیلوں کی ذہنیت ہے، عام لوگوں کی ذہنیت ہے. یہ نبی خود آیا اس کی طرف سے ہے، اس سے زیادہ مدد کرنے والا، اس سے زیادہ قوت دینے والا، اس سے زیادہ حیثیت دینے والا، اس سے زیادہ عزت دینے والا، اس سے زیادہ کمال دینے والا کائنات میں کوئی نہیں ہے. اب یوں سمجھ لو کہ جو بھی ہے وہ سب ماتحت ہے، لہذا وہ سب پر اعلیٰ ہے. اس اعلیٰ کے نام سے تم کام کو شروع کرو، اور اعلیٰ کی جب نسبت آ جائے گی تو کام میں دنو اور ادنائیت کا تصور نہیں ہے، یعنی کام میں پستی نہیں آ سکتی ہے. جب اعلیٰ کا تصور کر لیا تم نے تو تمہارا کام جو ہے اس کا سلسلہ سر رشتہ اس کا جو ہے وہ جڑ گیا اعلیٰ سے، تو یہ ادنا بھی اعلیٰ میں شمار ہوگا. بعبارت دیگر یہ کہا جائے کہ شروع کرتے وقت اپنے کام کے سلسلے کو، ایک دھرے کو آپ نے جب خدا کی طرف نسبت دے دی تو اب یہ عمل آپ کا عمل نہیں رہ گیا، بلکہ یہ عمل خدائی بن گیا. اور جب عمل خدائی ہو گیا تو اب آپ کا کام نہیں ہے اس کو کمال تک پہنچانا، آپ کا کام نہیں ہے اس کو انجام تک پہنچانا، اب یہ کام اس کا ہے کہ جس کا ہو گیا. لہذا خدا کو ہو گیا تو وہ اسے کمال تک پہنچائے، وہ اسے انجام تک پہنچائے. یہ اس کے اندر رمز تھا، اس لیے اس نے کہا کہ اس کے نام سے یاد کرو، اسی کے نام سے شروع کرو، اسی کے نام سے فعل انجام دو، اسی کے نام سے تم یہ پڑھو، اسی کے نام سے تم یہ عمل انجام دو، مختلف جو عمل آپ انجام دینا چاہیں. مگر کون؟ اللہ الرحمن الرحیم. کل یہاں تک بات آئی تھی کہ رحمان و رحیم جب ہم نے معنی کیا اس کا، علماء عالم نے لکھا کہ رحمان یعنی جس کی رحمت بڑی وسیع ہو. کل اشارہ کیا تھا کہ وسعت ایسے معنوں میں نہیں جس معنوں میں ہم لوگ استعمال کرتے ہیں. ہم جب کہتے ہیں کہ وسیع ہے یعنی بہت چوڑا ہے، یعنی بہت پھیلاؤ ہے، بہت پھیلا ہوا ہے. تو آخر یہ پھیلاؤ جو ہے، یہ چوڑائی جو ہے، یہ کہیں نہ کہیں جا کے رکتی ہے، اور جب رکتی ہے تو وہ محدود ہو جاتی. تو اللہ کی رحمت وسیع ہے اس معنوں میں نہیں ہے، اس لیے کہ اگر وہ محدود ہو گئی
تو وہ اس کے ہاں جود و سخاوت میں نقص پیدا ہو گیا، اور جہاں نقص آ جائے وہاں خدا نہیں۔ لہذا وسعت سے مراد یہ ہے کہ کل کائنات سما جائے مگر اس کے رحمت کا سرا اور دھرا نہ پائے، کہ کدھر جو ہے رحمت کی ابتدا ہے اور کہاں سے رحمت کی انتہا ہے۔ صرف جو ہے وہ اتنا سمجھے کہ میں دریائے رحمت میں غرق ہوں، شنا کر رہا ہے، اسی کے اندر تیر رہا ہے جو رحمت پروردگار ہے۔ یہ ہے رحمان، یعنی یہ کہ کل کائنات جب اس کے ترحم کے دامن میں سمٹ جائے تو پھر یہ ہے رحمان۔ پس رحمان کی رحمت کا تعلق پوری کائنات سے ہے، ایک ذرہ بھی اس سے خارج نہیں ہے۔ پس رحمان جو استعمال کیا یعنی پوری کائنات کے لیے، وہ پوری کائنات کے لیے رحمت والا ہے، پوری کائنات کو ترحم کی نگاہ سے دیکھنے والا ہے، ہر ذرے کے اوپر اس کے گویا ترحم ہے، ہر ذرے پر اس کا اپنی جانب سے فیض اور فیضان ہے۔ اور جب رحیم کہا تو رحیم کے معنی خاص لے لیے، انہوں نے کہا یہ خاص انسانوں سے متعلق ہے۔ یہاں پر ایک عظیم عارف یہ کہتا ہے کہ رحمت خداوندی کا تصور کرنے کے لیے ہمارے جیسے انسانوں کی عقلیں قاصر ہیں، اس لیے کہ جب رحمان جو پہلی صفت دی ہے پورے کائنات کو حاوی ہو گئی، تو پہلے ہم پوری کائنات کو سمجھیں کہ کیا ہے، تو اس کے بعد اس کی رحمت کو سمجھ سکتے ہیں۔ کائنات میں ہر شے جو ایک ذرہ کے سمجھنے میں کتنے بڑے بڑے دانشور عمریں اپنی گزار دیتے ہیں، مگر ذرہ کو صحیح ادراک اور صحیح طریقے سے سمجھ نہیں پاتے ہیں، درک نہیں کر پاتے ہیں، حقیقت تک اس کے نہیں پہنچ پاتے ہیں۔ کوئی ایک چیز معلوم کر لی ہے اور اسی پر رہ گئے، عمریں صرف ہو گئیں دانشوروں کی، ہمارا بھی ذرے کی حقیقت تک نہیں پہنچے، چجائے کہ اس عالم کی حقیقت تک پہنچنا، اور جب عالم کی حقیقت تک پہنچ جائیں تو اس حقیقت سے آپ کو رحمت خدا کا ادراک ہوگا کہ خدا کی رحمت کتنی وسیع ہے، اور جب اس کی رحمت آ گئی تو نقص اس کے ہاں ہے نہیں۔ جب نقص نہیں ہے تو کائنات کی کوئی چیز اللہ نے ایسا نہیں بنایا ہے کہ جو اس کی رحمت سے خارج ہو۔ ہر ذرے میں ہر شے کے ساتھ اس کا ترحم اپنے طور پر، لیکن وہ شے خود ہر شے کے لیے مفید، یعنی ایک چیز دوسری چیز کے لیے مفید، انسان حیوان کے لیے مفید، حیوان انسان کے لیے مفید، شجر انسانوں کے لیے مفید، خود انسان شجر کے لیے مفید۔ ہر طرح سے اگر آپ تجزیہ کریں تو کائنات کا ہر ذرہ جو ہے وہ دائرہ رحمت الہی میں اس طریقے سے پھنسا ہوا ہے اور نکل نہیں سکتا ہے کسی بھی طریقے سے، اور نہ ہی عیب اور نقص کا تصور کیا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر شے جو بنائی اس نے خیر کے ماتحت بنائی، بس ہر شے خیر ہے، اسی لیے ہر عمل جو آپ سے سرزد ہوتا ہے، اسی لیے بہت سے عرفاء یہ جملہ استعمال کرتے ہیں کہ آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ آپ کے لیے غلط ہو گیا، آپ یہ سوچیں کہ یہی بہتر تھا، یہی خیر تھا۔ ہر شے جو کائنات میں خلق ہوئی، آمد اس کے کہ یہ اشیاء ہیں یا یہ کہ اعمال اختیاریہ ہیں، یہ سب جو ہے اللہ کی جانب سے خیر ہے، شر کا تصور نہیں ہے۔ شر جو ہے وہ یعنی برائی، یہ جو ہے نسبی ہے، کوئی چیز جو ہے نسبت سے ہے، یعنی کوئی چیز جو ہے ایک شے کو دوسرے شے کی نسبت دیجئے تو پتہ چلے گا کہ وہ اعلیٰ تر ہے، یہ کم تر ہے، جہاں کم تر ہے اس کے مقابل میں عیبدار سمجھ میں آئی،
وَإِلَّا عیب کا کوئی تصور نہیں ہے، شر نہیں ہے، بدی نہیں ہے، صرف خیر ہی خیر ہے۔ اسی لیے ہمارے اور آپ کے ہاں یہ وارد ہوا ہے کہ جب نماز میں کھڑے ہوں آپ تو 7 تکبیریں کہیں اور اس کے بعد تب جو ہے نیت کریں، مستحب ہے، اور 7 تکبیر کے درمیان یہ دعا پڑھیں۔ یہ معصومین سے دعا جو وارد ہوئی ہے وہ اسی مفہوم کے بیان کرنے میں ہے کہ رحمت الہیہ خیر ہی خیر ہے، جو کچھ بھی اللہ نے خلق کیا ہے سوائے خیر کے شر کا تصور نہیں ہے۔ چنانچہ اللہم لبیک، بار الہ تو نے پکارا، میں تیری آواز پر اپنی آواز کو بلند کر رہا ہوں، میں حاضر ہوں۔ وسعدیک، اور بڑی سعادت کے ساتھ بھاگا اور پہنچا۔ اور پھر اس کے بعد کا جملہ ہے والخیر فی یدیک، اور ہر خیر ہر نیکی تیرے دست قدرت میں ہے۔ والشر لیس الیک، اور برائی اور شر جو ہے وہ تیرے طرف نہیں ہے۔ اس لیے قرآن نے بھی کہا ہے کہ بڑی زرنگی کرتے ہیں یہ لوگ، عجیب و غریب ہیں، انسانوں کو، ہمارے اور آپ کو خطاب کرتے ہوئے، کیا عجیب و غریب ہیں یہ لوگ، جب کوئی اچھائی ان کو مل جاتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھا ہماری کرامات، اور جہاں سے کہیں برائی محسوس ہوئی یا کوئی آفت ان کو پکڑ لی وہیں سے گلا و شکوہ شروع کر دیا، درحال کہ ہر اچھائی مجھ سے ہے اور ہر برائی تم سے ہے۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ یعنی خدا جو ہے روشن کر رہا ہے کہ برعکس فکر ہے، انسان کی فکر یہ ہے کہ اچھائی مجھ سے ہے اور برائی جو ہے وہ خدا سے ہے۔ مجھے اچھائی ملنی چاہیے تھی، وہ اچھائی نہیں دیا اور یہ برائی دے دی اس نے۔ اور یہاں پر یہ ہے خدا کا یہ حکم و فرمان کہ نہیں، ہر اچھائی مجھ سے ہے، برائی تم سے ہے، یعنی تم نے یہ کام ایسا کرنا شروع کیا، اس طرح سے انجام دیا کہ تم نے خود بخود اس کام کو اگر اسی روال پر، اسی طریقے پر چلنے دیتے جس طرز پر، طریقے پر خدا جاری کر رہا تھا تو تمہارے لیے خیری خیر نظر آتا، لیکن تم نے اس کو روکا، جہاں سے تم نے اس کی کمند اپنی طرف کھینچی وہاں سے وہ خیر کی طرف جانے کے بجائے کٹ ہوا، رکا، جیسے ہی رکا وہ شر میں تبدیل ہونے لگا۔ تو اس کا باعث کون ہوا؟ تم ہوئے یا ہم ہوئے؟ تو اس لیے ہر خیر میری جانب سے، ہر شر تمہاری جانب سے۔ الخلاصہ یہ کرشمہ رحمت ہے، جہاں رحمت ہے وہاں نور ہے، جہاں نور ہے وہاں قوت ہے، جہاں قوت ہے وہاں اللہ کی طرف سے ترحم ہے، جہاں ترحم ہے وہاں رزق خداوندی ہے۔ بھئی اسی کے تحت تو کہتا نا کہ ہم تمہارے رزق کے ضامن ہیں۔ کیا معنی ہے؟ ارے بھائی کیوں زبردستی ضمانت لے لیں ہم؟ ایک پیسہ ہم سے دیا نہیں جاتا کسی کو، ہم نے محنت سے کمایا، ہم نے وہ کیا۔ جب رسول اللہ نے زکوٰۃ کا فرض آیا اللہ کی جانب سے اور رسول اللہ نے سنایا کہ زکوٰۃ دو، تو ان کہا یا رسول اللہ اب تو ہی نہیں ہو سکتا، یا بھی لگانا چھوڑیے۔ بات تو ایسے بدتمیز تھے کہ آگے کہنے لگے کہ محمد یہ کیا کیا، ابھی تک تم نے کہا نماز پڑھو پڑھا، تم نے کہا روزہ رکھو رکھا، تم نے کہا لا الہ الا اللہ کہو کہا، تم نے پھنسایا ہم پھنسے، اب تم یہ کیا کر رہے ہو؟ کرو کہ اب ہم جو کمائیں اس میں سے بھی دینا شروع کر دیں، محنت ہم کریں، دن بھر پسینہ ہم بہائیں۔ یہ ناممکن ہے، یہ نہیں کر سکتے۔ اگر ہو سکے تو اسے بدلو اور تھوڑا سا کچھ بدل کے لے آؤ یا ہلکا کرو، اگر ہو سکے تو۔ نہیں ہو سکتا اس کو ختم کرو، یہ سب ہم سے نہیں ہو پائے گا۔ سادے لفظوں میں قرآن مجید ہے، یہ قرآن میں یہ تذکرہ موجود ہے، سورہ یونس میں دیکھیے آپ ملے گا۔ تو اللہ نے حکم دیا قول، اے پیغمبر ان سے کہو کہ یہ ہم اپنے نفس ما تلقا من نفسی، ہم اپنے نفس کی طرف سے اس کو بیان نہیں کر رہے ہیں، اپنی طرف سے نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، جس کو لا الہ الا اللہ کہہ چکے ہو پہلے دن، تو اب سب کچھ ماننا پڑے گا۔ اس میں سے ایک یہ ہے۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ مزاج انسان جو ہے وہ تیار نہیں ہے ذرہ برابر کسی کو کچھ دینے کے لیے، اور یہ رازق رزق کی ضمانت لے رہا ہے پورے کائنات کی۔ یہ آپ نہ کہیے گا کہ صرف آپ کی، آپ ہی نہیں ہیں، ہر ذرہ جو بھی چیز اس نے خلق کی ہے، بہرحال اس کے لیے بھی کچھ ضرورت ہے،
اس کو بڑھنے کے لیے، اس کو چلنے کے لیے جس طریقے کی غذا اس کی ہوگی، اس غذا کا اس کی ضمانت اللہ نے لی ہے۔ تو کیوں لی ضمانت؟ آپ تو نہیں دینے کو تیار ہیں، ہم تو نہیں، فطرت تو یہ ہے نا، مگر وہ کیوں لیا؟ اس لیے کہ ترحم اقتضا یہ کرتا ہے کہ چونکہ خلق کیا ہے اور بنایا ہے تو رحمت جو ہے وہ اس بات کی متقاضی ہے، اس بات کا سبب ہے ترحم و محبت کہ جس کو بنایا ہے اسے زندہ رکھے، جس کو بنایا ہے اسے ترقی دے، جس کو بنایا ہے اسے پروان چڑھائے، جو ہدف ہے اس ہدف تک پہنچائے، اس مقصد تک پہنچائے۔ وہ پہنچ سکتا نہیں جب تک کہ اس کو نہ دے، اور دے گا تبھی وہ جو ہے تکامل کی منزلوں تک پہنچے گا۔ کسی کو ہوا کی ضرورت ہے تو ہوا دے رہا ہے، اور کسی ہوا کو پانی کی ضرورت ہے تو پانی دے رہا ہے، کسی آگ کو پانی کی ضرورت ہے تو پانی دے رہا ہے، کسی پانی کو آگ کی ضرورت ہے تو آگ دے رہا ہے۔ دیکھیے آپ، یہ رمز خداوندی ہے کہ ایک دوسرے سے ضرورتوں کو پورا بھی کر رہا ہے اور دنیا کو یہ سبق بھی دے رہا ہے کہ ارے عقل کے مارے تیرے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہاں کے ذرات جو ہیں خود ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔ میں نے ایسا بنایا ہے کہ ہر ایک محتاج کی محتاجی آواز دے رہی ہے کہ تو جو ہے غنی کبھی نہیں ہو سکتا۔ جب ذرے کا محتاج ہے تو اس آلہ کا محتاج کیوں نہ ہوگا؟ اس کے بعد اس کے سامنے آنکھیں لڑاتا ہے، اس کے بعد اس کے سامنے مقابلہ کرتا ہے۔ تجھے اندازہ نہیں ہے کہ تو نطفہ حقیر تھا، میں نے تجھے اگر یہ ساری توانائیاں نہ دیتا تو کیا تو ذرہ برابر آگے بڑھ سکتا تھا؟ تجھ میں یہ قوت پیدا ہو سکتی تھی؟ نہیں تھی۔ یہ کس نے دیا؟ کہ وہاں ایک کیڑے تھے، وہ کیڑا بھی ایسا کہ آنکھوں سے مشاہدہ بھی نہ کر سکیں آپ، اور اس کے بعد پھر اس کیڑے میں اتنی توانائی دی کہ وہ اتنا بڑا ہوا اور اتنے بڑے بن کے آئے۔ اب تم زمین کے اوپر اکڑ رہے ہو۔ یہ اکڑتے وقت سوچ لو کہ کس نے ہمیں اس ذرے سے اس آلہ تک پہنچایا، اور جو پہنچایا تو کس وجہ سے پہنچایا؟ اسی ترحم کی وجہ سے پہنچایا۔ یہ رحمت عامہ ہے، اس کی وجہ سے پہنچایا۔ رحمت عامہ کا تقاضا یہ ہے کہ انسان پہلے ذرات عالم کے اوپر بھرپور طریقے سے معرفت پیدا کرے، تو اس سے رحمت خدا کی رحمت عام، رحمت وسیع کا تھوڑا سا اندازہ ہو سکتا ہے۔ اور رحمت خاص جو ہے وہ مومن کے ساتھ، عام مفسرین لکھتے ہیں رحیم یعنی رحمت کرنے والا مومنین کے ساتھ ہے۔ بہت سے لوگ جو اس کو وسعت دیتے ہیں کہ رحمت کرنے والا ہے انسانوں کے ساتھ، مومنین کے ساتھ جو ہے وہ محدود ہو گیا، اور وسعت دیتے ہیں کہ عام انسانوں کے ساتھ۔ جو کیسے؟ تو اس کی تفسیر کرتے ہیں یوں کہ جب یہ بندہ اس مرتبہ رحمت الہی عامہ یعنی عام اور وسیع رحمت کا ادراک اور اس کی سمجھ اس کے دل پر آ جاتی ہے اور وہ تھوڑا سا سمجھنے لگتا ہے، تو پھر خدا اس کے لیے راہ فراہم کرنے لگتا ہے کہ اب یہ میری تراحم، محبت، الفت، انسیت کی جانب بڑھ رہا ہے۔ جب بڑھ رہا ہے تو اس کی رکاوٹیں ہم دور کر دیں، اس لیے کہ قدم اس نے بڑھایا۔ چونکہ قدم اس نے بڑھایا تو یہاں تو محاورے میں یہ بھی ہے، نہ بولتے ہیں جب لڑنے لگتے ہیں تو خاص طور سے کہ دیکھیے صاحب، ہم اگر کسی نے ہم سے تھوڑا سا اکڑا تو ہم اتنے اکڑ جاتے ہیں، اور اگر تھوڑا قریب ہوا تو ہم اس سے ایک بالشت اور آگے بڑھتے ہیں، ایک ہاتھ اور آگے چلے جاتے ہیں۔ تو وہی حال خدا کے یہاں ہے کہ اگر تھوڑا اکڑے تو پھر بھی کوشش کرتا ہے کہ اکڑو نہیں، تھوڑا نرم ہو جاؤ، لیکن زیادہ ہی اکڑ گئے تو انہوں نے کہا اب اس کو چھوڑ دو، اب یہ اپنی اکڑ پر رہے۔ اسی کو کہا ختم اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم غشاوہ، جانے دو اس کو، اب جانے دو۔ لیکن اگر تھوڑا سا نرمی پیدا ہوئی اور ہماری طرف جھکے تو ہم نے فوراً راہیں فراہم کرنا شروع کیا کہ اب یہ آ رہے ہیں ہماری انسیت کی طرف، ہماری محبت کی طرف، ہماری الفت کی طرف، لہذا اس کو راہ دو۔ اس لیے کہا والذین جاہدوا فینا لنہدین سبلنا، ہم نے ان کے لیے کہ جو ہماری راہ جہاد کیا یعنی مشقت اٹھائی۔ یہ مشقت کیا ہے؟ یہی مشقت ہے، یہ زحمت ہے کہ آپ اس کی رحمت کو سمجھیں کہ کیا رحمت ہے۔
یہ مشقت جب اٹھا لیا اور اٹھایا یہ مشقت تو ہم نے سمجھ لیا کہ اب رکاوٹیں اس کے سامنے آئیں گی تو ان رکاوٹوں کو میں دور کروں، اب اس کے بس کا نہیں ہے۔ اس نے خود حرکت کی، زحمت اٹھائی تھوڑے سے ترحم کو سمجھنے کے لیے، لیکن چونکہ اب یہ سمجھنے چلا ہے تو مخالف ہوائیں جو ہیں اس کے چلیں گی، یہ سمجھنے نہ دیں گی، اور یہ اس کے بس میں نہیں ہے کہ ان ہواؤں کو روک لے، یہ طاقت میری ہے، لہذا اب میں اس کو اٹھا لوں گا۔ بس معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی معرفت پیدا کرنے کے لیے جب تک کہ انسیت نہ ہو، محبت نہ ہو، رغبت نہ ہو اللہ کی جانب، اس وقت تک اس کی معرفت بھی پیدا نہیں ہو سکتی ہے۔ اور یہ وسیع پیمانے پر انسان کے دل کے اندر یہ کیفیت کا آنا، اور پھر اس کے بعد اللہ جو ہے راہ فراہم کرتا ہے، یعنی ہدایت کرنے لگتا ہے، اب خود بخود اس کے سمجھ میں آنے لگتا ہے۔ کتنے مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں بھائی عالم سے پوچھے، بھائی عالم کون سے رنگا کے آئے ہیں، جیسے آپ ہیں، جیسے آپ کی عقل ہے ویسے عالم کی عقل ہے، کون سی وہاں الگ سے کہیں ٹک کے آئی ہے۔ پھر کیوں پوچھتے ہیں؟ انہوں نے کہا اس کی وجہ رمز کیا ہے؟ رمز یہی ہے کہ چونکہ عالم علم حاصل جو کیا ہے اس سے وہ قریب تر ہوا، تو اب جہاں پھنسے گا لَنَهْدِيَنَّ سُبُلَنَا، تو وہ راہ فراہم کرے گا۔ تو چھوٹے سے علم سے، تھوڑی سی چیز جاننے سے دوسری چیز کو بھی وہ پیدا کر لیتا ہے، یہ اس کی قوت اور دین سے۔ مادی اعتبار سے تو یہ ہے کہ وہ قوت دیتا ہے، فکر کی صلاحیت دیتا ہے، اور عرفانی اعتبار سے، معنوی اعتبار سے یہ ہے کہ وہ دل کے اندر اس حقائق کو ظاہر اور روشن کر دیتا ہے کہ جس کی تلاش میں یہ انسان ہوتا ہے۔ لہذا اس کی رحمت کی طرف اگر توجہ دیں اور اس کی رحمانیت کی طرف بڑھیں تو ہم بات کو طویل نہ کریں، تو پھر یہ رحیم خاص یعنی اس دنیا میں انسان کو راہ ہدایت فراہم کرتا ہے، اور آخرت میں بھی اس کو موجود کرتا ہے۔ ختم کلام میں صرف 2 جملے کے اندر، تاکہ کل سے دوسری بات شروع کر سکیں اور آپ بھی تھوڑا بیدار ہو جائیں، وہ یہ ہے کہ یہ قرآن کی آیت بسم اللہ یہی سنتے چلے آئے ہیں آپ، اس کو آج ہم تطبیق دیں آپ کے سامنے کہ جناب والا جو کچھ بھی قرآن میں ہے وہ سب سمٹ کے حمد میں ہے، اور جو کچھ بھی حمد میں ہے وہ سب سمٹ کے بسم اللہ میں ہے۔ آپ نے دیکھا کہ بسم اللہ کی بے، اور پھر اس بے کا نقطہ کون ہے؟ وہ فرما رہے ہیں انا نقطۃ التی تحت البا، میں وہ نقطہ ہوں جو بے کے نیچے ہے۔ یہ امیر المومنین علیہ السلام ہے۔ کل قرآن جو ہے وہ مظہر علم خدا ہے، اور کل قرآن جو ہے وہ سمٹا حمد میں، اور کل حمد سمٹا بسم اللہ میں۔ بسم اللہ کی رحمت بھی سن لی آپ نے، اس کی رحیمیت بھی سن لی آپ نے، اللہ کی ذات بھی سمجھ لیا آپ نے، اس کے پھیلاؤ کو بھی جان لیا آپ نے، اس کے کمال کو بھی سمجھ لیا آپ نے۔ اب اگر آپ کو سب یاد ہے 4 دن کی 3 دن کی تقریر جو کہ مختصر ترین تھی اور کچھ بھی نہ تھا، اس کے حساب سے آپ دیکھیں تو اس ذات کی عظمت کتنی بلند ہے کہ اب اس ذات کے اندر رحمانیت خداوندی نظر آنی چاہیے، اس ذات کے اندر رحیمیت پروردگار نظر آنی چاہیے، اس ذات کے اندر کمال و جلال الہیہ نظر آنا چاہیے۔ اسی لیے فرمایا ہے کہ ہاں یہ کیسا بشر ہے، ہاں علی کیف بشر تجلی فیہ ربہ وظہر، کہ اس کی ذات کے اندر پروردگار ظاہر ہو گیا، کہ معنی یہ نہیں ہے کہ کفر و شرک ہے اللہ آ گیا، نہیں، تمام تر کمالات جلالی و کمالی الہیہ کا مظہر کامل جو ہے وہ اللہ نے علی ابن ابی طالب کو بنا کر کے بھیجا۔ اگر کسی کو رحمت واسعہ کا مشاہدہ کرنا ہے پروردگار کی تو علی کے ترحم اور محبت کی طرف نگاہ کرے، اگر کسی کو کمال الہیہ کا مشاہدہ کرنا ہے تو علی کی ذات کی طرف دیکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین،
اللهم انی اسألک بحق فاطمة وابیها وبالها وبنیها والسر المستودع فیها ان تصلی علی محمد وآل محمد. بہرحال تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کو معبود، تمام دنیا میں جو محبان آل محمد ان کو حفظ امان میں رکھ، روضہ مقدس کی حفاظت فرما، گناہان کبیرہ و صغیرہ عفو فرما، نیک اعمال کی توفیق عنایت فرما، قرآن فہمی کے ادراک عنایت فرما. بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا، ہمارے آقا کا ظہور جلد از جلد فرما، ان کے اصحاب و انصار میں شمار فرما. اللہم تقبل من الدعاء بحق محمد وآلہ الطاہرین.